السلام علیکم۔ علم کی شمع میں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جس میں سعودی عرب کے ایسے قوانین کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو پہلے نہیں تھے، اور آہستہ آہستہ سعودی عرب کن قوانین کی طرف جا رہا ہے اور اپنے جو اوریجنل اسلامی قانون تھے ان کو ختم کرنے جا رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے۔ اسلامی قوانین کو چھوڑ کر غیر اسلامی قوانین کو نافذ کرتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا، لیڈیز کو کار ڈرائیو کرنے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ سعودی عرب میں پہلے ایسا کوئی قانون نہیں تھا، اور یہ تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک قانون تھا کہ سعودی عرب میں کوئی بھی خاتون ڈرائیو نہیں کر سکتی، اپنی کار کو نہیں چلا سکتی، حتیٰ کہ اس حد تک ان کے یہاں پابندی تھی کہ اگر کوئی خاتون ڈرائیو کرتی تھی تو اس کا شوہر اس کو ڈیورس دے دیتا تھا۔ یعنی کہ اسلام میں اس طرح سے منع ہے لیڈیز کا ڈرائیو کرنا، وہ سعودی عرب کے قانون میں بھی شامل تھا، لیکن انہوں نے یہ قانون ختم کر دیا اور کھلم کھلا لیڈیز کو ڈرائیو کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سے پہلی انہوں نے یہ ایک ایسا انہوں نے ایک قانون ختم کیا، اپنا اسلامی قانون، اور یہ صرف اور صرف سعودی عرب میں ہی تھا، اور کسی ملک میں ایسا قانون نہیں تھا، کیونکہ سعودی عرب بہت اسٹرکٹ قانون رکھتا تھا اور بہت ہی زیادہ سختی سے اسلامی قوانین کی پابندی کرنے والا ایک واحد ملک تھا۔ لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اپنی ان تمام سختیوں کو، جو اسلامی سختیاں ہیں، ان کو ختم کر رہا ہے، اور اس میں یہ پہلی وجہ تھی جو انہوں نے ختم کیا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے سعودی عرب میں سنیما گھر کو اوپن کر دیا اور ہر شہر میں سنیما گھر کھول دیے، جبکہ پہلے یہ ان کے قانون میں منع تھا کہ کبھی بھی سنیما گھر سعودی عرب میں نہیں کھلتے تھے اور کبھی نہیں کھولے جائیں گے، یہی ان کا قانون تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے اس قانون کو بھی ختم کر دیا اور سنیما گھر کھلنا شروع ہو گئے، ہر شہر ہر جگہ ان کے سنیما گھر اب کھل چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا اسلامی قانون ختم کیا، اور وہ حال ہی میں ختم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محرم کے بغیر عورت حج اور عمرہ ادا کر سکے گی۔ یہ ایک اسلامی قانون تھا کہ کوئی عورت مرد کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتی، نہ ہی حج کر سکتی ہے اور نہ ہی سفر کر سکتی ہے۔ تو سعودی عرب میں ایسا کچھ نہیں تھا، پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں پابندیاں تھیں، اسلامی طریقے سے ان کے قانون چل رہے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ بھی ختم کر دیا اور اعلان کر دیا کہ عورتیں اب بغیر مرد کے، بغیر محرم کے عمرہ بھی کریں گی اور حج بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے قانونوں کو ختم کر کے، اسلامی قانونوں کو ختم کر کے یہ جو کر رہا ہے سعودی عرب، یہ کس طرف جا رہا ہے آپ ضرور کمنٹ بتائیے گا۔ اور ایک نیا قانون انہوں نے ختم کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اور ایک نیا قانون رائج کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہے جس کی تجویز پیش کی جا رہی ہے، اور عنقریب بہت جلد یہ قانون بھی منظور ہو جائے گا کہ نماز کے ٹائم پر وہاں پر تمام دکانیں، تمام بازاریں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ جیسے ہی اذان ہوتی تھی وہاں پر ساری دکانوں کے باہر بورڈ لگا کر دکانوں کو لاک یا ان لاک جو بھی چھوڑ کر وہ سارے کے سارے دکاندار نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے تھے، اور دکانیں بند ہو جاتی تھیں، کاروباری مراکز بند ہو جاتے تھے، جو کہ ہمارا اسلام کہتا ہے وہی وہاں پر رائج تھا۔ لیکن اب یہ بھی ختم کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اب بتائیں کس طریقے سے یہ کس طرف جا رہا ہے، ہمارا اسلامی ملک، ہمارا اسلامی برادر ملک سعودی عرب کس طرف جا رہا ہے۔ اس کے تمام اسلامی قانون ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ایک طرح سے غیر اسلامی قانون کو نافذ کرتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ بڑے بڑے قانون جو اسلامی تھے کہ ایک محرم کے بغیر عورت نہیں جا سکتی، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور کس طریقے سے حج اور عمرے کی ادائیگی کے جو طریقے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر بھی یہ لوگ چینجنگ کر دیں، کہ جیسے عمرے کا جو احرام ہوتا ہے اس کی 2 چادریں ہوتی ہیں، تو کہیں اس کے اندر بھی چینجنگ، تو یہ تو پھر اللہ کے قانون میں چینجنگ ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ بھی تو اللہ کا ہی قانون تھا کہ عورت جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی، اللہ کا قانون تھا جو صرف اور صرف سعودی عرب کے اندر ہی نافذ تھا، اور دوسرے ملکوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ اللہ کا گھر بھی تو سعودی عرب میں ہی ہے نا۔
مسجد نبوی بھی تو سعودی عرب میں ہی ہے نا، کسی اور ملک کو تو یہ شرف حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف سعودی عرب کو ہی یہ شرف حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ کے ایسے ایسے قانون جو کہ کسی اور ملک میں نہیں ہے، سعودی عرب میں ہی ہے، تو یہ ان کو شرف حاصل تھا اور ان کو شرف حاصل ہے، لیکن انہوں نے یہ آہستہ آہستہ ان تمام قانونوں کو چھوڑ کر اور بالکل آزادی کی طرف کھلا جو آزادی دوسرے ملکوں میں ہے، یہ لبرلزم ہے، اس طرف وہ جا رہا ہے۔ اور کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طرف جا رہا ہے؟ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کر رہا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ میرے ساتھ ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا یا اللہ کے قانون کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے۔ نماز کے دوران تجارتی اداروں کی بندش پر پابندی اٹھانے کی سفارشات۔ سعودی ارکان شورا عطا سبیتی، ڈاکٹر فیصل الفاضل، ڈاکٹر لطیفہ الشعلان اور ڈاکٹر لطیفہ عبدالکریم نے سفارش کی ہے کہ اوقات نماز کے دوران تجارتی ادارے بند کرنے کی پابندی اٹھا لی جائے۔ سفارشات میں کہا گیا ہے کہ جمعے کا دن اس سے مستثنی رکھا جائے اور پیٹرول اسٹیشنوں اور فارمیسیوں پر سے بھی پابندی اٹھانے کی بھی سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ ارکان شورا نے یہ سفارش اسلامی و عدالتی امور کی کمیٹی کے سامنے رکھی ہے، جو وزارت اسلامی امور کی رپورٹ کے حوالے سے تیار کی گئی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ایوان میں پیر کو اس سفارش پر ووٹنگ ہوگی۔ ارکان شورا نے تجویز کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز کے دوران تجارتی مراکز بند کرنے کا رواج پوری مسلم دنیا میں سعودی عرب کے سوا اور کہیں نہیں ہے۔ مملکت میں بھی اس کا سلسلہ چند اشروں سے ہے۔ ارکان شورا کا کہنا ہے کہ تجارتی ادارے عوام کی خدمت کرتے ہیں اور دیگر سرکاری اور نجی اداروں کی طرح ان کا کام روزگار کا حصول ہے۔ جس طرح سرکاری اور نجی ادارے اوقات نماز کے دوران بند نہیں ہوتے، اسی طرح تجارتی اداروں پر سے بھی پابندی اٹھانی چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔